ہسٹری صرف تاریخ اور ناموں کا ریکارڈ نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہسٹری انسان کے خاموش فیصلوں کا بوجھ ہوتی ہے۔ ایسے فیصلے جو اس وقت نارمل لگتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے بعد پوری سویلائزیشنز کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ فیصلے پہلے ہو کر گزر چکے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم آج مسلم دنیا کو ہر طرف سے ایسے بکھرا ہوا دیکھتے ہیں تو سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ ہسٹری ایک لفظ یوز کرتی ہے، فریگمنٹیشن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی جو کبھی ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہو، اتنے ٹکڑوں میں بٹ جائے کہ ہر حصہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچے کہ میں نے سروائیو کیسے کرنا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کی جو فریگمنٹیشن ہے وہ کبھی کسی ایک جنگ کا نتیجہ تھی ہی نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہوا صرف ایک ڈیسیجن کی وجہ سے، ایک ایسا فیصلہ جس نے پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ فیصلہ نہ کسی میدان جنگ پر ہوا اور نہ کسی بڑی اناؤنسمنٹ کے ساتھ، بلکہ یہ فیصلہ ہوا کانفرنس کے رومز میں، سیلڈ لیٹرز میں، اور ان پرومسز میں جو سننے میں تو بہت ہی خوبصورت تھے لیکن لکھے کہیں نہیں گئے۔ اس وقت شاید کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل موو نہیں بلکہ ایک سویلائزیشنل ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ سے میرا مطلب کہ شاید اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد چیزیں کبھی پہلے جیسی نہیں رہیں گی۔ 19 سینچری کے اینڈ تک مسلم دنیا کا ایک ہی سمبولک سینٹر تھا، اوٹومن کیلیفیٹ۔ پاور کم ہو چکی تھی، سسٹم بھی ویک ہو چکا تھا، لیکن خلافت ابھی بھی مسلم یونٹی کی نشانی تھی۔ یورپ کے لیے یہ صرف ایک امپائر نہیں تھا بلکہ ایک آئیڈیالوجیکل رکاوٹ تھی۔ اس لیے جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو صرف فوجیں نہیں ٹکرا رہی تھی بلکہ نیریٹیوز بھی ٹکرا رہے تھے۔ اسی دوران اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برٹین اور فرانس نے مڈل ایسٹ کے فیوچر پر پلاننگ شروع کر دی۔ ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق 1916 کا سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ بھی اسی پلاننگ کا حصہ تھا۔ آخر یہ سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ تھا کیا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عرب لینڈز کو آٹومن امپائر کے گرنے سے پہلے ہی میپ پر ڈیوائیڈ کر لیا گیا۔ مطلب ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا، لیکن اصلی فیصلہ صرف بارڈرز کا نہیں تھا، اصلی فیصلہ تھا مسلم یونٹی کے نیریٹیوز کو توڑنا۔ انہی باتوں کے ساتھ ساتھ 1916 میں شریف حسین مکہ کو برٹین کی طرف سے سپورٹ کا وعدہ دیا گیا کہ آٹومن امپائر کے خلافت بغاوت کے بعد عرب لینڈز کو آزادی ملے گی۔ یہ بات کئی ہسٹوریکل ڈاکومنٹس میں ملتی ہے جن میں برٹش لیٹرز اور کورسپونڈنس بھی شامل ہے۔ اس فیصلے نے مسلم دنیا کو پہلی دفعہ اندر سے ڈیوائیڈ کر دیا اور اسی وقت آٹومنز کو پورے طریقے سے فارن رولرز کے طور پر دکھایا گیا، جبکہ اصل میں وہ بھی اسی امت کا حصہ تھے۔ عرب ریوولٹ کے بعد آٹومن امپائر تو گر گیا، لیکن جو وعدہ شریف حسین سے کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا۔ ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے برٹین اور فرانس نے مڈل ایسٹ کو مینڈیٹ سسٹم کے تحت اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ مڈل ایسٹ کو کنٹرول میں لینے کے فوراً بعد آرٹیفیشل بارڈر بنائے گئے، قوموں کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا اور آخرکار 1924 میں آٹومن کیلیفیٹ یعنی پوری آٹومن امپائر کو آفیشلی ختم کر دیا گیا۔ جب آٹومن امپائر ختم کر دی گئی تو یہ صرف ایک پولیٹیکل اینڈ نہیں تھا بلکہ یہ پوری مسلم یونٹی کا کولیپس تھا۔ اس کے بعد مسلم دنیا آج تک کبھی سینٹرلائز نہیں ہو سکی۔ ہر ریجن اپنی پالیسی میں الجھ گیا اور جو بھی لیڈر بنایا گیا وہ اپنی ہی پاور میں الجھ گیا۔ ہسٹورینز بھی اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ کولونیل بارڈر نے کانفلکٹ کو پرماننٹ بنا دیا ہے۔ پیلسٹائن کا ایشو، مڈل ایسٹ کی انسٹیبلٹی اور مسلم اسٹیٹس کے درمیان ڈسٹرسٹ، یہ سب اسی چین کا حصہ ہیں۔ آج مسلم دنیا 50 سے زیادہ ملکوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ہر ملک کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنی پریورٹیز اور اپنی ریڈ لائنز ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمز کمزور ہو گئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یونٹی کا کانسیپٹ ایک فیصلے کے ساتھ قربان کر دیا گیا، اور جب یونٹی چلی جائے تو صرف جذباتی سپیچز اسے واپس نہیں لا سکتی۔ میرے خیال میں ہسٹری ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم نے کیا کھو دیا، وہ صرف یہ دکھاتی ہے کہ چیزیں کیسے بدل گئیں۔ یونٹی ایک دن میں نہیں ٹوٹتی، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے، پہلے فیصلوں سے، پھر کمپرومائزز سے اور پھر خاموشی سے۔ اور جب ایک سویلائزیشن اپنا مرکز کھو دیتی ہے تو وہ زندہ تو رہتی ہے لیکن بکھری ہوئی۔ آج جو ڈویژنز، کانفلکٹس اور بے چینی نظر آتی ہے وہ صرف پریزنٹ کا مسئلہ نہیں، یہ پاسٹ کے ایک فیصلے کی لمبی شیڈو ہے۔ ہسٹری کو بدلا تو نہیں جا سکتا لیکن اسے سمجھنا شاید وہ آخری چیز ہے جو ابھی بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، کیونکہ کچھ فیصلے جب ہو جائیں تو صدیوں تک آواز دیتے رہتے ہیں۔